دوسرے دن بھی صبح جگنو سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ جگنو پورا دن روئی روئی کھوئی کھوئی سی رہی۔ پتہ نہیں زندگی کے امتحان کب ختم ہوں گے۔ چاند بھی پورا دن گھر پر ہی تھا۔ وہ خود اس واقعے کے بعد بہت شکستہ سا نظر آ رہا تھا۔ بابا آج بھی پورا دن یہیں رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ مزید کچھ دن یہیں رکیں گے۔ زہیب بھی چاند کی عیادت کے لیے آیا ہوا تھا۔ سب کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ رات عشاء کے بعد کھانے کے وقت سب سٹنگ میں جمع تھے۔ ولی نے محض بابا کو دکھانے کے لیے جگنو سے پوچھا، کیا پکایا ہے؟ کھانے کی میز پر برتن رکھتے ہوئے جگنو کے ہاتھ لمحہ بھر کو ٹھہرے تھے۔ دال مکھنی اور قیمہ مٹر، جگنو نے مصروف سے انداز میں بتایا۔ چاچو میں اس دن کے لیے شرمندہ ہوں۔ زہیب نے کئی مرتبہ ولی کو فون کیا تھا مگر ولی نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ زہیب خاص کر ولی اور چاند سے اسی لیے ملنے آیا تھا تاکہ معافی مانگ سکے۔ ولی نے اب زہیب کی طرف دیکھا تھا۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری لاپرواہی پر افسوس ہوا، مایوس کیا ہے تم نے مجھے۔ ولی کا لہجہ سپاٹ تھا۔ افسوس کس بات کا؟ زہیب کی ذمہ داری نہیں تھی، نہ ہی یہ پابند ہے تمہارے یا چاند کے کام کرنے کے لیے۔ یہ جوان بچہ ہے، پروفیشنل پڑھائی پڑھ رہا ہے، اس کو اپنے بھی 100 کام ہوتے ہیں اور اس کو ان معاملات سے دور رکھو۔ ایسا نہ ہو یہ کسی مصیبت میں پڑے اور اس کی پروفائل خراب ہو۔ زہیب کچھ دنوں بعد بیرون ملک اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنے والا ہے۔ ولی کی بات کا جواب اسے ابرار احمد سے ملا تھا۔ ولی ان کے طرز مخاطب پر حیران ہوا تھا۔ انہیں ولی پر غصہ کرنے کے لیے بس بہانہ چاہیے۔ صحیح کہا آپ نے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ کچھ توقف کے بعد ولی نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اپنے بھائی کے لیے اگر میں کچھ کروں تو غلط ہے، اپنے سگے بھتیجے سے اگر کچھ امید رکھوں تو وہ بھی غلط ہے۔ آپ کی محبتوں کے تمام تر حقدار تو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ چاند اور چاند سے جڑے ہر کام میں آپ کو لگتا ہے سب مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ پتہ نہیں آپ کب مجھے اور چاند کو اپنی اولاد کا درجہ دیں گے۔ زیادہ دن نہیں گزرے جو آپ بھول گئے کہ یہ وہی چاند ہے جس نے آپ کے بہنوئی کی ہر زیادتی بھلا کر مجھے مجبور کیا کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کروں۔ تھوڑا اور ماضی میں جائیے تو آپ کو یاد آئے گا کہ انہوں نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اپنے سالے سے رشتہ کرتے وقت انہیں چاند یاد نہیں آیا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کے سسرال میں ان کی نام نہاد عزت پر حرف آئے گا۔ لیکن اپنی بیٹی کے لیے سوال کرتے وقت وہ بھول گئے کہ میں وہی ولی ہوں، ہٹ دھرم بدتمیز اور اسی چاند کا بھائی جس سے انہیں نفرت ہے، اور وہ بھی بلا وجہ۔ ولی، اپنے دفاع کے لیے جگنو کو بیچ میں مت لاؤ پلیز۔ جگنو کا رنگ فخ دیکھ کر چاند نے ولی کو ٹوکا تھا۔ جگنو کو کہاں علم تھا کہ اس شادی کے پیچھے امتیاز علی تھے۔ وہ تو مارے خفت کے سن ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیا میں نے کچھ اپنی طرف سے کہا ہے یا غلط کہا ہے؟ ولی نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے ذرا احساس نہیں تھا کہ اس کی ان باتوں سے جگنو پر کیا گزر رہی ہے۔ بکواس بند کرو ولی، ابرار احمد دھاڑے تھے۔ تم نے اچھا نہیں کیا ولی، زندگی میں صرف ایک چیز مانگی تھی تم سے، ایک مان نہیں رکھ سکے تم میرا، افسوس ہے۔ چاند نے تعصب سے ولی کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تو ہوں ہی غلط، کچھ نیا بتاؤ مجھے۔ ولی کی آواز میں بھی جانے کس بات کا افسوس تھا۔ ہاں، ہو تم غلط، ابرار صاحب بولے تھے۔ ایک ایسے مسئلے کو جو ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں تم نے اپنا درد سر بنا رکھا ہے بچپن سے۔ کتنا اور کہاں تک بچاؤ گے اسے؟ انہوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ چاند مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے جن کے سپرد کیا تھا انہوں نے اچھی طرح اس کی خبر رکھی تھی۔ یہ وہاں خوش تھا، ان کی حفاظت میں تھا، لیکن تم نے اسے اس کی دنیا سے الگ کر دیا۔ اب دیکھو وہ کہیں کا نہیں ہے، کہیں اکیلا نہیں نکل سکتا، وہ خود سے دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے اس میں۔ آج سب نے ہی ہر لحاظ بھلا دیا تھا۔ جو باتیں چاند کے سامنے کرنے سے گریز کیا جاتا تھا آج بے دھڑک ہو رہی تھی۔ اذیت چاند کے چہرے سے آیا تھی۔ یہ آپ سمجھتے ہیں، وہاں یہ کتنا محفوظ اور کتنا ذہنی سکون میں تھا یہ میں جانتا ہوں۔ کس طرح اسے میں نے سنبھالا ہے یا آپ کو نہیں پتا؟ ولی چپ نہیں رہا۔ خاک سمجھتے ہو تم؟ چھوڑ دو اسے، اس کے حال پر جینے دو اسے، اور خود بھی اپنی زندگی جیو، اپنے معاملات سدھارو۔ ان کی باتیں سن کر ولی کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ اسے ان سب باتوں سے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ تم ہر بات کو قابو نہیں کر سکتے، ہر بات تمہارے اختیار میں نہیں ہو سکتی۔ خود کو عقل مند سمجھنا بند کرو، تمہارا یہی رویہ ہے بچپن سے۔
تم ہم سب کو بیوقوف سمجھتے رہے ہو؟ ہم سے اس معاشرے سے بغاوت کر کے تم ہم سے دور رہے، ہمیں اس کے لیے کیا کیا جواز گھڑنے پڑے دنیا کے سامنے، اس کا احساس ہے تمہیں؟ دادو ریلیکس۔ زہیب نے اٹھ کر انہیں پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے شدت جذبات سے کانپ رہے تھے۔ اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ ولی کے پاس بہت سے جوابات تھے، مگر اب وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں ماموں۔ بہت دیر سے خاموش تماشائی بنی جگنو بمشکل مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ جس فیصلے کو کرنے کے لیے جگنو اتنے دن سے کشمکش میں مبتلا تھی، وہ کشمکش آج ولی نے ختم کر دی تھی۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ میں آپ دونوں کی محبت اور خلوص کی مقروض ہوں۔ جگنو چاند اور ماموں دونوں سے مخاطب تھی۔ تمہیں میرے لیے کسی کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اب خود کو مزید کسی پر مسلط نہیں کر سکتی۔ جگنو نے کنکھیوں سے ولی کو دیکھا تھا۔ ولی کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ اسے افسوس تھا جو اس نے جگنو کے لیے کہا۔ وہ اس کی حد تک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کیا کرتا، سچائی کا راستہ اسی کی ذات سے ہو کر گزرتا تھا۔ ابرار احمد نے تعصب سے ولی کی طرف دیکھا تھا، جو چپ سادے بیٹھا ہوا تھا، جیسے جگنو کے جانے سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، ہم سب کے ہوتے ہوئے تم اس گھر میں ناخوش رہیں۔ ابرار احمد مایوسی سے بولے تھے۔ اسے چھوڑ آؤ زہیب۔ ابرار احمد نے زہیب کو حکم دیا تھا۔ چاند اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن وہ کس حیثیت سے روکتا؟ جی دادو، زہیب نے تابع داری سے کہا تھا۔ ولی ویسے ہی ہاتھ باندھے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ جو نہ کرنے والی باتیں وہ سب کے سامنے کہہ چکا تھا، اس کے بعد جگنو کو روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا اس کے پاس۔ جگنو چلی گئی تھی۔ چاند اور بابا ساکت بیٹھے ہوئے تھے۔ فضا میں ایک گھمبیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صبح کے ٹھیک 8:45 بجے دھوپ کی تمازت تیز کرنوں کی سورج شہر بھر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ جگنو دیے گئے ایڈریس پر موجود تھی۔ وہ ایک اہم سرکاری ادارے سے منسلک تھی۔ آج ہی اس کا تبادلہ مرکزی شاخ پہ ہوا تھا۔ وہ مختلف بھول بھلیوں جیسی راہداریوں سے ہوتے ہوئے مطلوبہ سیکشن تک پہنچی تھی۔ میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سب سے پہلے نظر آنے والے چہرے کی جانب خیر مقدم مسکراہٹ اچھالی۔ وہ اب بیٹھنے کے لیے سیٹ منتخب کرتے آگے بڑھی ہی تھی کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑا گئی۔ کوئی شخص مڑا تھا۔ مڑنے والے اس شخص نے جگنو کو گرتے دیکھا تو بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے تھام لیا، اور وہ اسے دیکھتے ہی جیسے پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ بھی اسے ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سحر زدہ سی خاموشی طاری تھی کہ اسے تھامنے والا شخص ولی ابرار احمد ہوش میں آیا اور سیدھا ہو کر باقی سب کی طرف گھوم گیا۔ منتشر دھڑکنیں سنبھالتی جگنو سیدھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو کیفیٹیریا میں اسے دیکھا تھا۔ دانیہ عرف جگنو اور ولی احمد 8 برس بعد روبرو ہوئے تھے۔ اس نے سر جھٹکا اور مرکزی نشست کی جانب آیا۔ ہائے ایوری باڈی، ولی نے اپنے مخصوص دھیمے دلکش انداز میں سب کو مخاطب کیا۔ جگنو نسبتاً سنبھل چکی تھی۔ آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویل۔ نیم اندھیرے کیبن میں پروجیکٹر کی تیز روشنی نمایاں تھی۔ ولی نے پروجیکٹر اسکرین کی طرف رخ کیا اور بہت تفصیل سے سب کو ان کے کام کی بریفنگ دی تھی۔ تمام معلومات سب کے گوش گزار کرنے کے بعد ولی نے میٹنگ برخاست کی۔ ولی کے چہرے پر پروفیشنل مسکراہٹ تھی۔ سب اٹھ کر جانے لگے تھے کہ ولی نے باہر نکلتی جگنو کو پکارا۔ مس دانیہ۔ جگنو لہجہ بھر کو وہاں ٹھہری۔ زمانوں سے ساکھ دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئی تھیں۔ دونوں کا آخری بار سامنا امتیاز علی کے انتقال پر ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ ولی نے نرمی سے پوچھا تھا۔ پرفیکٹ، لہجہ مضبوط تھا۔ کافی بدل گئی ہو، ولی نے مسکراتے ہوئے شائستگی سے کہا تھا۔ جی سر، ایک لفظ کم نہ زیادہ۔ نپے تلے لب و لہجے میں بات کرتی جگنو مزید کوئی بات کیے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ جگنو کا یہ انداز دیکھ کر ولی کے دل میں جیسے کوئی انیسی پیوست ہوئی تھی۔ ولی اس کے رویے پہ غور کرتا سرد آہ بھر کر وہیں میز کے ایک کونے پر ٹک گیا۔ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری سادہ سپاٹ چہرہ۔ جگنو کے ہر لحاظ سے گہری اداسی پنہاں تھی۔ کیا جگنو کے اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں؟ ولی بے ارادہ ہی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جگنو اپنے کیبن میں آ کر بے دھیانی سے بیٹھ گئی۔ جگنو نے یہ محکمہ غیر ارادی طور پر جوائن کیا تھا اور اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی راہیں یوں دوبارہ مل جائیں گی۔ وہ 4.5 سال سے اس ادارے میں تھی، مگر یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ ادارے کی
مین برانچ میں ایک ساتھ ٹرانسفر ہوئے تھے۔ اس کے سامنے خود کو تو سنبھال لیا تھا، مگر اس شخص کو دیکھ کر دھڑکنیں کہاں قابو میں رہتی تھیں۔ جگنو کو وہ وقت یاد آیا جب اس کٹھور شخص کے بغیر ایک پل گزارنا بھی اس کے لیے محال ہوا کرتا تھا۔ 8 سال کی طویل جدائی بھی اس کی شادی کو ختم نہیں کر سکی تھی۔ لاشعوری طور پہ وہ منتظر رہتی تھی کہ کب اسے ولی کی طرف سے کوئی خبر ملے۔ اتنے سال اپنے تمام تر اعتماد اور اس کو بھلا دینے کی ہر تعویل خود کو دیتے ہوئے وہ اس پل کے خوف سے مبتلا رہی تھی کہ کہیں وہ شخص ہمیشہ کے لیے اس سے کھو نہ جائے۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جس دن وہ بے حال سی گھر واپس آئی تھی اور آتے ہی امتیاز علی سے دیوانہ وار لڑی تھی۔ میں آپ کے لیے اتنی ہی فالتو تھی کہ آپ نے مجھے گھر سے نکالنے کے لیے خود مامور کے سامنے سوال کیا، انہیں اور ان کے بیٹے کو مجبور کیا کہ وہ مجھے قبول کر لیں۔ آپ کو مجھے بس کسی بھی طرح اپنے گھر سے نکالنا تھا تاکہ آپ اور آپ کی بیوی بچے سکون سے رہ سکیں۔ آپ نے ایسا کیوں کیا ابو؟ جو ضبط اس نے ولی احمد کے گھر پر قائم رکھا تھا وہ اپنے گھر پہ آ کے ٹوٹ گیا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بتائیں نا۔ وہ بے تحاشا روئی جا رہی تھی اور امتیاز علی مجرم کی طرح کھڑے تھے۔ جگنو کی یہ حالت دیکھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ امتیاز علی کو شکستہ اور پریشان دیکھ کر رخشندہ بیگم نے کہنا شروع کیا، تم ناشکری لڑکی ہو، تمہارے ابو جان نے جان چھڑانے کے لیے نہیں، صرف تمہاری خوشی کے لیے یہ سب کیا۔ تم ولی کو چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا تاکہ تم خوش رہ سکو۔ جھوٹ کہہ رہی ہیں آپ۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، آپ نے ابو سے کہا تھا کہ جگنو کی شادی کریں، میں اسے اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، جگنو نے بدتمیزی سے چلا کر کہا تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن تمہارے ابو نے تمہارے ولی سے شادی کا فیصلہ میری وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کیا تھا کہ تم ولی کو پسند کرتی تھیں، تمہاری ڈائری پڑھی تھی انہوں نے۔ رخشندہ بیگم نے اصل بات بتائی تو جگنو کے حواس واپس لوٹے تھے۔ اسے اب بھی یقین کہاں آیا تھا۔ ابو آپ نے میرے لیے یہ سب کیا، میری خوشی کے لیے، اور میں یہ سمجھتی رہی کہ آپ نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے یہ سب کیا۔ میں آپ سے دل سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اس کی آواز میں پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا۔ میں بہت بری ہوں، بہت، مجھے معاف کر دیں ابو۔ معافی مانگتے ہوئے وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بہت مدت لگی تھی خود کو سنبھالنے میں اسے۔ جس چیز نے اس کو جوڑا تھا وہ امتیاز علی کی بے لوث بے غرض محبت تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان کے لیے وہ خود کو بدلے گی، اس نے عزم کیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے اندر برداشت اور صبر پیدا کیا۔ یہ بہت کٹھن تھا پر اسے کرنا ہی تھا۔ اب مزید وہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو کسی الجھن میں نہیں ڈالے گی۔ اس نے تہیہ کیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا تعلیمی سلسلہ دوبارہ جوڑا اور مکمل سنجیدگی سے ارتکاز کیا کہ اسے بہت مشکل ہوئی پر وہ کامیاب ہوئی۔ گھر والوں سے مثالی تعلقات نہ صحیح مگر پہلے والی لڑائیاں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ اپنا ہر کام مکمل ذمہ داری اور ایمانداری سے کرنے لگی تو کتنی الجھنیں خود بخود ختم ہو گئیں۔ چھوٹے بہن بھائی جو اس سے سہمے رہتے تھے اب اس کے دھیمے سبھاؤ سے رفتہ رفتہ اس پر بھروسہ کرنے لگے تھے۔ اس کی زندگی نے ایک اور موڑ لیا جب امتیاز احمد کو اچانک ہارٹ اٹیک آیا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ وہ اور اس کے چھوٹے بہن بھائی تنہا رہ گئے۔ جگنو اور ارسلان ہی سمجھدار تھے۔ جگنو کے لیے یہ وقت بہت کڑا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے اکیلی تھی، اب اس کے بہن بھائی بھی اس کے درد سے گزر رہے تھے جس سے وہ گزر چکی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو اپنی شفقت تلے سمیٹ لیا۔ رخشندہ بیگم بدلی ہوئی جگنو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جگنو کس طرح اپنی تکلیف بھول کر اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھ رہی ہے۔ جذباتی مسائل اپنی جگہ، مالی مسائل نے سر اٹھایا تو جگنو نے رخشندہ بیگم کو کہا کہ ہمارا گھر ہمارے لیے بہت بڑا ہے، کیوں نہ ہم آدھا گھر کرائے پر اٹھا دیں؟ اس سے ہر ماہ گھر بیٹھے معقول آمدنی کا بندوبست ہو جائے گا۔ رخشندہ بیگم کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے فوراً عمل کیا۔ سچ ہے اگر جگنو ان کے لیے مضبوط نہ کھڑی ہوئی ہوتی تو ان کے لیے یہ غم برداشت کرنا ناممکن تھا۔ گھر کرائے پر دینے کے باوجود اخراجات کی کھینچا تانی سی چلتی رہی۔ جگنو اور ارسلان نے مل کر کچھ آن لائن کورسز کیے اور پھر گھر بیٹھے ایک سیٹ اپ بنایا جس سے کافی بہتر آمدنی شروع ہوئی۔ یہیں سے جگنو کو کمپیوٹر میں دلچسپی پیدا ہوئی اور جو جاب وہ کر رہی ہے وہ اسی وجہ سے اسے ملی تھی۔ وقت پہلے جیسا اچھا تو نہیں تھا پر برا بھی نہیں تھا۔ جگنو نے حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ ہر ماہ رخشندہ بیگم کے ساتھ راشن
بلوں، بچوں کی فیسیں اور دوسرے اخراجات کا حساب کرتی۔ وہ ان کے بہت قریب آ چکی تھی۔ رخشندہ بیگم حیران ہوتی کہ یہ وہی جگنو ہے جو ہمہ وقت مرنے مارنے پر تیار رہتی تھی۔ آج وہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنی ضروریات کو پس پش ڈال دیا کرتی تھی۔ سر، صرف یہ لفظ ہی نہیں، جگنو کے ہر انداز میں بیگانگی اور اجنبیت تھی، جیسے وہ ولی کو جانتی ہی نہیں تھی۔ جگنو سے ہر دم محبت کا تفاخر سمیٹنے والے ولی کو اس کی بے رخی بہت کھل رہی تھی۔ ولی رات گئے بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے موبائل سائڈ پر رکھ کر ایزی چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی، آنکھیں بند کیے۔ اس کے ذہن کے پردے پر جگنو کا خوبصورت چہرہ ابھرا تھا۔ پچھلے 8 برسوں میں وہ اس لڑکی کو ایک پل کے لیے بھی نہیں بھول پایا تھا۔ اس نے جگنو کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اسے اپنی مشکل زندگی سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جگنو کے نازک جذبات اس کی مشکل پسندی سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ وہ سب یاد آتے ہی وہ بے چین ہو گیا، اس کا دل کہیں ڈوب گیا۔ تو ولی احمد، تم اتنے کنگال تھے کہ تمہارے پاس جگنو کے لیے ایک مسکراہٹ تک نہیں تھی؟ ولی سوچ رہا تھا کہ جگنو جس چیز کی مستحق تھی وہ ولی کا پیار اور ساتھ تھا، اور اس تلافی کے لیے اس کے پاس اب بھی وقت تھا۔ ولی نے چاند کو منزل پر پہنچانے کا جو بیڑا اٹھایا تھا وہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ چاند کی زندگی میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں۔ چاند میکینیکل سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پریکٹس کے ساتھ ساتھ اپنے ہم جیسے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے NGO بھی چلا رہا تھا۔ اس کی لڑائی کسی ایک شخص سے نہیں تھی، بلکہ یہ معاشرہ تھا۔ اسے معاشرے کو یہ باور کرانے کے لیے کہ مرد اور عورت کی طرح خواجہ سرا بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، اب بھی بہت جد و جہد کرنی تھی، جس کے لیے وہ مسلسل کوشاں تھا۔ وہ اپنے مقام اور منزل کا تعین کر چکا تھا۔ اب وہ نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو سہارا دیا کرتا تھا۔ اسی لیے ولی کو اب لگتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو بے فکر ہو کر شروع کر سکتا ہے۔ مجھے آفس میں جگنو ملی تھی۔ چاند خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا جب ولی نے اسے بتایا۔ نوالا بناتا چاند کا ہاتھ وہیں ساخت ہوا تھا۔ ولی کے منہ سے جگنو کا ذکر سن کر چہرے پر تعجب پھیلا تھا۔ وہ کافی بدل گئی ہے، چاند کو خاموش پا کر ولی نے کہا۔ اچھا، تمہیں اب پتہ چلا؟ ان سب باتوں کو تو عرصہ ہوا، میری بات ہوتی رہتی ہے جگنو سے، بتاتے ہوئے چاند کے انداز میں بے نیازی تھی۔ اچھا، تم نے بتایا نہیں کبھی؟ بظاہر ولی کا لہجہ سرسری سا تھا۔ اصولاً تمہیں مجھ سے زیادہ باخبر ہونا چاہیے۔ اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے، بھول تو نہیں گئے ہو؟ ولی سے بات کرتے ہوئے چاند کے لہجے میں خود بخود طنز در آیا۔ چاند سے مایوس ہو کے ولی نے کئی بار اشاروں کنایوں میں بابا کے سامنے جگنو کا ذکر کیا تھا، مگر انہوں نے جیسے سنی انسنی کر دی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بابا اور جگنو اس موضوع پر اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ بہت سوچ و بچار کے بعد اس نے جگنو سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ساحل سمندر پر ولی کی ٹیم کا ایک ان آفیشل لنچ تھا۔ کھانے کے بعد ٹیم کے لوگ الوداعی کلمات کرتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ سمیہ اور احد نے جگنو سے پوچھا، میڈم آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں گی؟ سمیہ اور احد نے ہی اسے پک اپ کیا تھا۔ میں چھوڑ دوں گا۔ اس سے پہلے کہ جگنو کوئی جواب دیتی ولی نے جواب دے دیا۔ ساحل کا ڈوبتا سورج اور اس شخص کا ساتھ کتنی پرانی خواہش تھی۔ جگنو کے دل میں لایعنی سی ہلچل ہوئی تھی۔ جگنو، ساتھ ساتھ چلتا وہ اسے نگاہوں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ یکدم چلتے چلتے سامنے آ کر پکارا تھا، میں چلی جاتی ہوں، آپ نے خواہ زحمت کی۔ جگنو، تم سے کچھ بات کرنی تھی مجھے۔ جگنو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں ہمیشہ، ولی نے تمہید میں وقت ضائع کیے بغیر کہا، اور ولی کے منہ سے یہ غیر متوقع بات سن کر جگنو کی آنکھوں میں نمی سی ٹھہر گئی۔ جب درد دینے والا یہ سوال پوچھے تو شاید وہ بھی مسکرا اٹھتے ہیں۔ وہ اعلیٰ ظرف لڑکی نم آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، اتنا بھی نہیں، میں تو سب بھول چکی ہوں۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں تھی، وہ کیسے مسکراتا؟ ولی نے گہری سانس خارج کی۔ اب وہ مزید کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، اب وہ اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ تم کہو یا نہ کہو، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں ہمیشہ پریشان کیا ہے۔ میری زندگی میں واپس آ کر سب حساب کتاب برابر کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اف نہیں کروں گا۔ کیا تم مجھے یہ موقع دو گی؟ ایک پل کے لیے جگنو کو لگا کہ پوری کائنات اور اس کے دل کی دھڑکن بھی تھم جائے گی۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، میں بہت آگے آ چکی ہوں، جگنو نے کہہ کر نظر جھکا لی۔ تم انکار کر رہی ہو؟ ولی نے اس کو اپنی نگاہوں کی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔
نہیں، ہاں وہ۔ جگنو کو الجھن نے آن گھیرا تھا۔ ہاں یا نہیں؟ ولی سے دامن بچانا اتنا آسان کہاں تھا۔ جگنو نے چاہا انکار کر دے، دل نے عین وقت پر دھوکہ دیا، زبان پر قفل پڑ گئے تھے۔ ولی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، خاموشی کا مطلب تو ہاں ہی ہوتا ہے۔ جگنو، ابرار بھائی نہایت عاجزی و خلوص سے تمہیں واپس لانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ولی نے خود ان سے بات کی ہے تمہاری رخصتی کی۔ جگنو چپ چاپ سن رہی تھی۔ میں نے انہیں تو ٹال دیا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے لیے کوئی اچھا فیصلہ کرو۔ میں تمہیں اپنے گھر میں بستہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہارے ابو کی بھی یہی خواہش تھی، بیٹا وہ ہوتے تو یہی فیصلہ کرتے۔ رخشندہ بیگم نے جیسے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی۔ رخشندہ نے اسے باپ کا حوالہ دے کر اس کی مشکل آسان کی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ انا کے ہاتھوں اس کے لیے فیصلہ لینا مشکل تھا۔ باپ کا ذکر سنتے ہی دل جیسے مٹھی میں آیا تھا۔ اور پھر رخصتی۔ ایک عمر لگی تھی اسے اپنے گھر میں رہنے بسنے میں، اور اب اسے پھر سے ٹھکانہ بدلنا ہوگا۔ وہ رخشندہ کے گلے لگ کر بری طرح رو رہی تھی۔ ہفتے بعد ابرار احمد کا فون آیا تو انہوں نے انہیں رخصتی کی خوشخبری سنائی۔ جگنو کی آنکھیں حیرانی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ہر احساس اجنبی لگ رہا تھا۔ پہلے وہ جس گھر میں جان چھڑایا کرتی تھی، آج اس گھر کو چھوڑتے ہوئے وہ ماں کے گلے لگ کر بری طرح رو رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی گھریلو تقریب میں ولی باقاعدہ جگنو کو لینے آیا تھا۔ ولی نے جگنو کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ خوش تھی بھی یا نہیں۔ آج اتنے برسوں بعد اس گھر میں رونق دیکھ کر ابرار احمد نے اطمینان کا سانس لیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اپنی بھانجی کو دوبارہ زیادہ مستحکم انداز میں دیکھ کر وہ آج دل سے خوش تھے۔ ولی اور جگنو دونوں ہی اپنے اپنے سفر میں بہت دور سے لوٹ کر ایک دوسرے کے پاس آئے تھے۔ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی۔ محبت کو اظہار کے لیے ایک راستہ چاہیے تھا، جسے دونوں کے اندر کی جھجک نے روکا ہوا تھا۔ شادی کے کئی دن گزرنے کے بعد بھی بابا اور چاند کو لگتا تھا کہ اب بھی ان کے تعلقات معمول پر نہیں تھے۔ حالانکہ ولی بہت کوشش بھی کر رہا تھا کہ کسی طرح جگنو ولی کے بیچ کی کھڑی دیوار کو ختم کر سکے، پر ولی کی کوشش کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب کو ان دونوں کے بیچ کا فاصلہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ جگنو نے آفس سے کچھ دن کی چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ وہ آگے چل کے جاب جاری رکھے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ اس نے آنے والے کل پر اٹھا رکھا تھا۔ فی الحال وہ اپنے گھر اور زندگی پر پوری توجہ مرکوز رکھنا چاہتی تھی کہ یہی اس کے لیے سب سے اہم تھا۔ ولی اور جگنو دونوں محسوس کر رہے تھے کہ بابا ان دونوں کے رشتے کو لے کے بہت پریشان رہنے لگے ہیں۔ وہ بیمار تھے۔ یہ دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ بابا ان لوگوں کے لیے پریشان ہوں۔ ولی آج کھانے میں کیا پکاؤں؟ وہ بس آفس کے لیے نکلنے کی تیاری میں تھا۔ بابا اور چاند سے پوچھ لو یا تمہیں جو سمجھ میں آئے بنا لو، ولی نے مصروف سے انداز میں جواب دیا تھا۔ او ہاں، مجھے یاد آیا، میرے پاس ایک USB ہے، آپ احد کو دے دیجیے گا۔ جگنو نے بلا ارادہ ہی بات کی تھی۔ ہاں لے آؤ، میں دے دوں گا۔ بظاہر لا تعلق سے بنے بابا کے کان ان دونوں کی گفتگو کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ چلو میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، مشترکہ سب کو کہتے ہوئے وہ باہر کی جانب نکلا تھا۔ جگنو نے بابا کے سامنے بلا وجہ ولی کو کئی بار آفس کال کی۔ وہ پورا دن باتوں ہی باتوں میں بابا کو یہ باور کروا رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہے۔ سب کے سامنے تو بہانے چل گئے تھے، لیکن رات ہوتے ہی ان دونوں کے بیچ کی کشمکش پھر سے سامنے کھڑی تھی۔ ولی اور جگنو دونوں کمرے میں موجود تھے۔ جگنو بے انتہا تذبذب کا شکار تھی۔ آج اسے یہیں رہنا چاہیے یا باہر چلے جانا چاہیے؟ جگنو ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ولی اپنی چیزیں اٹھائے کمرے سے باہر جانے لگا۔ وہ جلدی سے گڑبڑا کر اس کے سامنے آئی۔ نہیں ولی، آپ مت جائیں پلیز، جگنو نے جلدی سے کہا۔ خوبصورت براؤن گہری آنکھیں، براؤن ہی سلکی گھنے بال، ستواں سی ناک جس میں پڑی سونے کی بالی چمک رہی تھی۔ دیکھنے کا انداز بدلا تو ولی نے محسوس کیا وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی نظر اتاری جائے۔ مجھے جانے دو، میرے ہونے سے تم یہاں انکمفرٹیبل رہو گی، ولی نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جگنو فوراً بولی۔ وہ ولی کے پیار بھرے نرم رویے سے پریشان ہوئی تھی۔ تو کیا تم میرے ہونے سے کمفرٹیبل فیل کرو گی؟ ولی نے توقف دے کر کہا۔ ولی کا انداز سنجیدہ جبکہ لہجے میں بے پناہ شرارت تھی۔ نہیں، ہاں وہ
جگنو نے کب ولی کو خود سے ایسے بات کرتے دیکھا تھا؟ وہ بری طرح الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ ہاں یا نہ؟ کمفرٹیبل رہو گی یا نہیں؟ بتاؤ نا۔ جگنو نے نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ اب برملا ہر بات کا اظہار کرنے والی جگنو کہاں رہی تھی؟ اگر کسی بات سے انکار ہو تو جواب دینا چاہیے، کیونکہ خاموشی کا مطلب ہاں ہوتا ہے۔ ولی نے سب فاصلے سمیٹتے ہوئے اسے اپنے باہوں میں لے کے سرگوشی کی تھی۔ ولی کی قربت، زندگی بھر کا ساتھ، محبت سے لبریز نرم رویہ، اتنا کچھ مل گیا تھا زندگی سے۔ شکر کے آنسو اپنے آپ آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ ولی نے انگلی کی پوٹ سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ولی نے جب اسے اس کا حق دیا تو جگنو کو لگا آج پوری کائنات سمٹ کر اس کی پناہوں میں سما گئی ہو۔ محبت میں کی تمام مناجاتیں آج رنگ لائی تھیں۔